اور ظاہر ہے ہر شخص یہاں پر جو پہنچ رہا ہے وہ غمزدہ ہے، وہ دکھ میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ اذیت میں ہے، اور ساتھ ہی غم و غصہ بھی ہے، اور خاص طور پر اس بات پر کہ جن حالات میں ارشد شریف صاحب کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور اب جب ہم یہاں پر پہنچے، ظاہر ہے ہمارے تو سارے نوٹس میں ہے جب سے یہ معاملہ چل رہا تھا، ارشد شریف صاحب کے خلاف جو ایف آئی آرز ہوئی، جب وہ عدالت میں پیش ہوئے، ہم ان کے ساتھ گئے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، ان کے ساتھ اس وقت کھڑے بھی ہوئے، اور بہت سی اس دوران ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی رہیں۔ اور ابھی بھی ہم جب یہاں پر پہنچے تو بہت سے اور دوست موجود تھے جو ارشد شریف صاحب کے قریب تھے، تو ان سے یہی بات ہو رہی تھی کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ارشد شریف صاحب کبھی پاکستان چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیکن جس طرح کے حالات یہاں پر پیدا کیے گئے، اور پھر وہ خود پھر بھی نہیں جانا چاہتے تھے، وہ کسی صورت پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ دو وجوہات سے، ایک تو یہ کہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ ڈر گئے ہیں ایف آئی آر سے۔ جو لوگ بھی ارشد شریف کو جانتے ہیں، جو قریب سے جانتے ہیں ارشد شریف کو، اور قریب سے نہیں جانتے لیکن تھوڑا سا بھی ارشد شریف صاحب کے بارے میں جانتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ارشد شریف ایف آئی آر سے ڈرنے والے نہیں تھے، لیکن جس طرح سے ان کی فیملی نے، ان کے قریبی دوستوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے اور ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے، اپنے لیے نہیں اپنوں کے لیے چلے جائیں، اپنی فیملی کے لیے چلے جائیں، اپنے بچوں کے لیے چلے جائیں، اور سب نے ان کو یہ بات کہی کہ آپ خدا کا واسطہ ہے آپ چلے جائیں۔ جس طرح سے ان کو بھیجا گیا، ان کے قریبی لوگ ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو مجبور کیا ان کی فیملی نے، ان کے قریبی دوستوں نے پاکستان سے باہر جانے پر۔ وہ پاکستان جانے پاکستان سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ابھی بھی وہ ایز سون ایز پاسبل پاکستان آنا چاہتے تھے۔ اور جب سے وہ بول فیملی کا حصہ بنے، جو کہ ابھی اناؤنس نہیں کیا گیا تھا، تب سے ان کی آمد کی بول آفس میں تیاریاں جاری تھیں، ان کا آفس تیار کیا جا رہا تھا، اور ایک ایکسائٹڈ تھی بول کی ٹیم، بول فیملی ایکسائٹڈ تھی کہ بول فیملی میں ایک بہت بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ ہو تو چکا تھا وہ اضافہ، لیکن ظاہر وہ اناؤنس نہیں ہوا تھا۔ ہم بہت ایکسائٹڈ تھے کہ کب وہ دن آئے گا جب ہم یہ اناؤنس کریں گے کہ ارشد شریف صاحب بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں، کب وہ دن آئے گا جب ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ بول کی سکرین پہ نظر آئیں گے۔ افسوس، کبھی نہیں سوچا تھا کہ ارشد شریف صاحب کی خبر ان کے آنے سے پہلے اس طرح کی خبر بول کی سکرین پر چل رہی ہوگی۔ اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ رویہ پاکستانی میڈیا کا بہت افسوسناک ہے، بہت شرمناک ہے۔ سوشل میڈیا پر اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی بھی ہمارے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اس پر بات کرنے سے انکاری ہیں، وہ ڈر رہے ہیں، خوف کا شکار ہیں کہ ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی، تو بات کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی مطالبہ اب چیف جسٹس پاکستان سے ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نوٹس لیجئے، یہ جو خوف کی فضا ہے پاکستان میں، 22-23 کروڑ کا ملک ہے، اسلامی ریاست ہے، کیا اسلامی ریاست کے اندر اس طرح کی سچویشن پیدا ہوگی کہ ارشد شریف جیسا دبنگ، جرأت مند، بہادر شخص جو ہے، بہادر صحافی جو ہے، اس کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا اپنوں کے لیے، اپنے لیے نہیں اپنوں کے لیے ان کو جانا پڑا، اور ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ جائیں۔ تو ابھی ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف فورن آفس کی جانب سے اب یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارا جو سفارت خانہ ہے، ہمارا جو ہائی کمیشن ہے، ان کی جانب سے وہاں پر کینیا کی جو اتھارٹیز ہیں ان سے رابطہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اب پروسیس جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو جو ہے وہ لایا جا سکے پاکستان، ان کی ڈیڈ باڈی کو لایا جا سکے، اس کے لیے بھی پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے ہم اپیل کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان سے کہ کیونکہ یہ جو حکومت ہے موجودہ، اس سے تو ہمیں کسی طرح کی توقع نہیں ہے، اس حکومت سے تو ہمیں کسی طرح کی امید نہیں ہے۔ یہ وہ حکومت ہے، اس وقت وہ خاندان برسر اقتدار ہے جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو شہید کر دیا تھا، جن کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی وقت نہیں ہے، جو ہر آواز جو ان کے خلاف ہے، اور خلاف سے مراد کیا ہے کہ جو ان کی کرپشن، لوٹ مار کو بے نقاب کرتے ہیں، جو ان کے ظلم جبر پہ بات کرتے ہیں، اور پچھلے 6-8 ماہ میں انسانی حقوق کی جو پامالی پاکستان میں ہوئی ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہو، صحافیوں کو، سیاسی رہنماؤں کو، پولیٹیکل ورکرز کو اٹھایا گیا ہو، ان کو ننگا کیا گیا ہو، ان کو کرنٹ لگایا گیا ہو۔ اس سے پہلے ہی پاکستان میں مثالیں اس طرح کی نہیں ملتی کہ اتنے تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں ہوں۔ تو کیا پاکستان میں عدالتیں نہیں ہیں؟ کیا پاکستان میں آئین نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں قانون نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں آئین معطل ہو چکا ہے؟ کیا پاکستان میں قانون معطل ہو چکا ہے؟ کیا یہ جنگل کا قانون ہے؟ کیا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ کس طرح سے یہ ریاست اور یہ ملک پھر چلے گا اگر اس طرح کا ماحول ہوگا کہ ارشد شریف جیسے اتنے بڑے صحافی کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا؟ یہ آج ایسا ایک نقصان ہوا ہے جس کا کبھی ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ کئی دہائیوں تک شاید ارشد شریف جیسا صحافی پاکستان کی صحافت میں نہ ہو، جنہوں نے ان مشکل حالات میں رپورٹنگ کی، ان مشکل حالات میں وہ فرنٹ مورچوں پر گئے۔ ارشد شریف صاحب جب لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تھے، جب ہر دوسرے دن دھماکہ ہوتا تھا، جب لوگ بازاروں میں نہیں جاتے تھے، جب لوگ بچوں کو اسکولوں میں بھیج کر اور دعا مانگتے تھے کہ ہمارے بچے خیر و عافیت سے گھروں کو آ جائیں، اس وقت جب پاکستان فوج کے جوان
فرنٹ مورچوں پہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے تھے، تو اگر کوئی ایک صحافی جس نے سب سے زیادہ جا کر پروگرام کیے، کوئی ایک اینکر جس نے سب سے زیادہ جا کر پروگرام کیے، تو اس ایک صحافی کا نام ارشد شریف ہے، جو گئے ہر محاذ پر گئے، انہوں نے قوم کو دکھایا، انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کی فوج کس طرح سے لڑ رہی ہے، پاکستان کے جوان کس طرح سے لڑ رہے ہیں۔ وہ ارشد شریف تھا، وہ نام ارشد شریف تھا، وہ شخص ارشد شریف تھا، وہ جرأت اور بہادری کا نشان ارشد شریف تھا، جو گیا ہر محاذ پر گیا، اس نے جا کر دکھایا دنیا کو۔ اور پھر ارشد شریف صاحب کا یہ نقصان شاید ابھی کچھ لوگوں کو اندازہ نہ ہو، پورے پاکستان کو تو اندازہ ہے کہ کتنا بڑا لاس ہے، لیکن کچھ لوگوں کو جن کو اندازہ نہیں ہے ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا، وقت آئے گا اندازہ ہوگا کہ یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ارشد شریف صاحب وہ صحافی تھے، وہ اینکر تھے جن کی انٹرنیشنلی ان کو ایک ریکگنائز کیا جاتا تھا پاکستان کی آواز کے طور پر۔ دیکھیں پاکستان کے بہت کم ایسے 3 یا 4 ایسے صحافی ہوں گے جن کو انٹرنیشنلی جو ہے سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، ان کے ٹویٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جب ارشد شریف یہ ٹویٹ کرتے تھے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں جبر ہو رہا ہے، کشمیر میں زیادتی ہو رہی ہے، ارشد شریف انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو جھنجھوڑتے تھے، ان کے ضمیر پر دستک دیتے تھے، ان کو ٹیگ کر کے ٹویٹس کرتے تھے، اپنے پروگرامز میں آواز اٹھاتے تھے۔ بھارت کے اندر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر ارشد شریف صاحب بات کیا کرتے تھے۔ تو آج وہ آواز خاموش کروا دی گئی ہے، آج وہ آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے، آج وہ آواز خاموش کروا دی گئی ہے جو پاکستان کی آواز تھی، جو انسانی حقوق کی آواز تھی، جو کشمیریوں کی آواز تھی، جو مظلوموں کی آواز تھی، جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے تھے، جو پاکستان میں انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں ان کا نفاذ چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ یہاں پر حقیقی آزادی ہو، جو چاہتے تھے کہ پاکستانی خود کو پاکستان میں رہتے ہوئے آزاد محسوس کریں، جو چاہتے تھے کہ ظلم نہ ہو، جبر نہ ہو، تشدد نہ ہو، جو چاہتے تھے کہ یہاں پر کرپشن اور لوٹ مار پر بات ہو، جو چاہتے تھے کہ یہاں پر کرپشن اور لوٹ مار نہ ہو، جو ارشد شریف چاہتے تھے کہ پاکستان کے عوام کو وہ حقوق ملنے چاہیے جو آئین نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ آپ ارشد شریف صاحب کے پروگرام اٹھا کر دیکھیے، جو وہ پروگرام کرتے تھے، سب سے زیادہ اگر آئین پر کوئی بات کرتا تھا تو وہ بات کرتے تھے، وہ آئین کے نفاذ کی بات کرتے تھے، وہ آئین کے ان آرٹیکلز کی بات کرتے تھے جن آرٹیکلز میں پاکستانیوں کو ان کے حقوق دینے کی بات کی گئی ہے۔ ارشد شریف صاحب ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرتے تھے، ان کا کوئی جو وہ بات کرتے تھے اس میں کہیں پہ بھی ان کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے تھے، وہ پاکستانیوں کی بات کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج وہ آواز خاموش کروا دی گئی ہے، اور اس سے جو نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا ازالہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ارشد شریف صاحب واپس نہیں آ سکتے، آپ ارشد شریف واپس نہیں آ سکتا، لیکن جس طرح سے سمیع ابراہیم صاحب بات کر رہے تھے، جیسے عمران ریاض خان صاحب بات کر رہے تھے کہ بول کا مشن یہ ہے، بول پہ کام کرنے والوں کا مشن یہ ہے، ہمارا مشن یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب جو بات کر رہے تھے، ارشد شریف کو خاموش کروا دیا گیا ہے، لیکن ارشد شریف کا جو مشن تھا، جو ان کی سوچ تھی، اس کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا، اس کو نہیں دبایا جا سکتا۔ اور وہ بات کیا تھی، وہ آواز کیا تھی؟ وہ آئین کی بات تھی، وہ قانون کی بات تھی، وہ احتساب کی بات تھی، وہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات تھی، وہ مظلوموں کی بات تھی، وہ پاکستانیوں کی بات تھی۔ اس آواز کو، اس سوچ کو، اس کو خاموش نہیں کروایا جا سکتا، اس کو قید نہیں کروایا جا سکتا، نہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ظلم، جبر، تشدد، وہ کہا جاتا ہے کہ رات جتنی بھی تاریک ہو سحر ضرور ہوتی ہے، تو یہ چیزیں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی، اور یہ اب سوچنا ہوگا، پاکستان کے اداروں کو سوچنا ہوگا، پاکستان کی عدالتوں کو سوچنا ہوگا، پاکستان کے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا، پاکستان کے سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا ہم ملک کا نقصان تو نہیں کر رہے، ملک کے مستقبل کے ساتھ تو نہیں کھیل رہے؟ کیوں ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانا پڑا؟ اس کا کوئی نہ کوئی تو جواب دے گا۔ یہ سوال وہ ہے جس کا جواب آنا چاہیے، جس کا